السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 10۔ گھر میں فرا اور حماد کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں کیونکہ منگنی کی تاریخ ایک ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی۔ سبھی اپنی جگہ خوش تھے لیکن ہادیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آخر کو اس کی جان سے پیاری نند اور لاڈلے بھائی کی منگنی جو ہو رہی تھی، لیکن وہ سعد کی طرف سے بھی تھوڑی اداس تھی کیونکہ جب سے فرا اور حماد کی منگنی طے پائی تھی، سعد حد سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی کافی لیٹ آتا تھا اور کبھی تو آتا ہی نہ تھا۔ صبح بھی جلدی چلا جاتا تھا۔ اگر ایک طرف ہادیہ کا لاڈلا بھائی تھا تو دوسری طرف بھی اس کا دیور تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہو۔ اور پھر اسی طرح منگنی کا دن بھی آ گیا۔ افیرا بیبی پنک فراک میں جس پر سلور کلر کا نہایت نفاست سے کام ہوا تھا اور ساتھ ہی سلور جویلری نفاست سے سر پر سیٹ ہوئے دوپٹے میں اور لائٹ سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہادیہ اور نور جو اسے کمرے میں لینے آئی تھیں، اسے دیکھ بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ وہ لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی، لیکن چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی نہ تھی، جس وجہ سے ہادیہ نے اس سے بے اختیار ہی پوچھ لیا، افیرا تم خوش تو ہو نا؟ جس پر افیرا بس مسکرا ہی سکی اور پھر وہ دونوں افیرا کو باہر لان میں لے گئے کیونکہ منگنی کی ساری تیاری لان میں ہی کی گئی تھی۔ جیسے ہی افیرا نے لان میں قدم رکھا تو سب کی ہی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ آمنہ بیگم اور صوفیہ بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ پھر افیرا کو حماد کے برابر بٹھایا گیا، جبکہ افیرا کو خود پر کسی کی پرتپش نظروں کا حصار محسوس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ افیرا عبید کو سعد زید ہی نظر نہ آیا تھا اور اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ نہیں آیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ وہ جو لان کے کونے میں کھڑا کب سے افیرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ افیرا کے اس طرح سے سر اٹھانے اور اس کے متلاشی نظروں کو دیکھ جو اداسی سے واپس جھک گئی تھی، اس کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی، میں چلا جاؤں؟ تو بتاؤ افیرا عبید، میں کیسے مان لوں کہ تم سعد زید کو دیکھنا نہیں چاہتی؟ سعد نے دل میں سوچا اور مہمانوں کے درمیان جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن نظریں ابھی بھی افیرا کے چہرے پر تھیں۔ سعد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ افیرا کے پہلو میں بیٹھے حماد پہ رشک کرے یا اس سے حسد، لیکن یہ بات سچ ہے کہ آج اسے حماد کی قسمت پر رشک آیا تھا، کیونکہ حماد کے پہلو میں سعد کی محبت جو بیٹھی تھی تو اسے حماد کی قسمت پر رشک کیوں نہ آتا۔ اسی لمحے افیرا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی سعد کو کھڑا پایا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا بھی ہوگا کبھی سوچا نہ تھا، وہ سامنے بیٹھا تھا پر میرا نہ تھا۔ افیرا کے اس طرح دیکھنے پر سعد نے بے اختیار کہا۔ افیرا نے واضح سعد کے ہونٹ ہلتے محسوس کیے تھے اور وہ نظریں چرا گئی تھی، جیسے سمجھ گئی ہو کہ اس نے کیا کہا۔ سعد نے کافی مدھم آواز میں یہ شعر پڑھا تھا جو کسی نے سنا تھا یا نہیں، لیکن سعد کے پیچھے کھڑی ہادیہ نے سن لیا تھا اور وہ سعد کی نظروں کے تعاقب میں افیرا کو دیکھ لمحے بھر کو ٹھٹکی تھی۔ ارے سعد، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ چلو آؤ، منگنی کی رسم شروع کریں۔ سعد ہادیہ کی بات پر سر اس بات میں ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا اور سب نے ہی اس باروب شخص کو دیکھا جو آج نظر جھکا کر چل رہا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو یقیناً اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کو کھو دینے کی اذیت دیکھ لیتا۔ لیکن ہادیہ کچھ الجھ گئی تھی۔ پھر منگنی کی رسم ہوئی اور سعد زید کے سامنے افیرا عبید کو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، جس پر سعد زید نے زور سے اپنی آنکھیں مینچی تھیں۔ آج اسے پتہ چلا تھا جیتے جی مر جانا کیسا ہوتا ہے، اپنی محبت کو اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا، کہیں دور، لیکن نہیں جا سکتا تھا۔ افیرا عبید نے سعد کے چہرے پہ رقم اس اذیت کو واضح محسوس کیا تھا۔ کم اذیت میں تو وہ بھی نہ تھی۔ جب فنکشن کا اختتام ہوا تو سب مہمان ہی جا چکے تھے۔
جبکہ سب بچہ پارٹی نے لان میں ہی اپنی محفل سجائی ہوئی تھی، جس میں افیرا کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا اور آدم نے بھی سعد کو زبردستی ان سب میں لا بٹھایا۔ چلیے سعد بھائی ایک گانا ہو جائے، حماد نے سعد سے کہا، جس پہ سعد نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پہلے افیرا کو اور پھر اس کے ساتھ بیٹھے حماد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں حماد، آج نہیں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور گلا بھی خراب ہے۔ سعد کی آواز سے بھی اس کی طبیعت خرابی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، اس لیے پھر سب خاموش ہو گئے۔ کیا بات ہے، بڑے خاموش بیٹھے ہو، کوئی بات دل پہ لگی ہے یا دل لگا بیٹھے ہو؟ نور جو بھی آئی تھی ان سب کو خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا، ضروری نہیں ہر خاموشی کی وجہ دل لگی ہو، کچھ لوگ ویسے ہی خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ افیرا نے بے اختیار ہی نور سے کہا، جس پر سب نے چونک کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ افیرا نے خود پر سب کی نظریں محسوس کر کے فوراً سے پوچھا۔ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے درمیان دو شاعرہ بیٹھی ہیں، آدم نے نور اور افیرا کو دیکھتے کہا، جس پر نور نے فرضی کالر جھاڑا۔ چلو بھائی شاعری ہی ہو جائے، ہادیہ نے کہا، اور پھر آدم نے دو ٹیمز بنائی تھیں، ایک میں ہادیہ، افیرا اور نور تھیں، جبکہ دوسری ٹیم میں سعد، حماد اور آدم تھے۔ چلو بھائی لیڈیز فرسٹ، شاعری سناؤ، آدم نے لڑکیوں کی طرف دیکھتے کہا، جس پر ہادیہ اور نور نے افیرا کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں تم ہی سناؤ، ہمیں کیا پتہ۔ ہر شخص نے اپنے طریقے سے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتا رہا لوگ پسند کرتے ہیں مجھے، افیرا نے شعر کہا، جس پر سب نے ہی اسے سراہا تھا۔ اب لڑکوں کی باری، چلو جی جلدی سے سناؤ، ہادیہ نے کہا۔ تم سے زیادہ خوشی مجھے کسی نے نہ دی، اور تم سے زیادہ غم دکھ بھی مجھے کسی نے نہ دیا، سعد نے اپنی اذیت زدہ آنکھیں افیرا کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بچپن کے کھلونے پوچھ رہے ہیں کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی کھیلتا ہے تو، افیرا نے سعد کو دیکھتے طنز کیا جسے وہ خوب سمجھتا تھا، جبکہ باقی سب ان دونوں کی اس تکرار کو سن رہے تھے۔ ہم نے ایسی بھی کیا خطا کر دی جو قابل معافی نہیں؟ تم جو کسی اور کے ہوگے یہ سزا کافی نہیں؟ سعد نے شکستہ لہجے میں کہا، جس پر سب بس اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ دونوں ہی اس ٹائم جیسے سب کچھ فراموش کیے ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا، عشق ایک ڈھونگ ہے۔ میں نے کہا، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام لیا کرے، پھر میں کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کیا کرے۔ افیرا نے اپنے نم لہجے کو مضبوط بناتے کہا، اس کے لہجے کی نمی کسی نے محسوس کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن وہاں بیٹھے تین نفوس نے کی تھی۔ راہ تکتے تکتے جب تھک گئی میری آنکھیں، پھر تجھے ڈھونڈنے میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ سعد نے ایک دفعہ پھر افیرا کو دیکھتے ہوئے شعر کہا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ سعد مدھم آواز میں گنگنایا، اور اس کی یہ گنگناہٹ سب نے ہی سنی تھی۔ اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پر شرمندہ ہوں میں، افیرا تلخی سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ ادھر اور نہیں بیٹھ سکتی تھی، اسے ڈر تھا کہ سب کہیں اس کے حال دل سے واقف نہ ہو جائیں، جبکہ افیرا کو سب جاتا دیکھتا ہی رہ گئے۔ بھائی کیا شاعری کی ہے تم دونوں نے؟ آدم نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر سعد ہوش میں آیا۔ ہم تو سن کر ہی رہ گئے کہ یہ شکایت تھی یا شاعری، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے ہو، ہادی نے بغور سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سعد نے چونک کر ہادیہ کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے ایکسکیوز کرتا اٹھ گیا، لیکن دونوں ہی ہادیہ اور حماد کو کسی گہری سوچ میں ڈال کر چلے گئے تھے۔